بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کئی سقم ہیں، کئی مسائل ہیں، اور اب اس وجہ سے کہا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی، لیکن اس میں مزید کئی 2 نمبریاں کی جائیں گی۔ جو کام 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت نہیں کروا سکی، اب وہ کام 27ویں آئینی ترمیم میں کروائے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اس سے پہلے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 27ویں ترمیم نہیں آنے دیں گے، ایسا ہوا تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ ایک اور ترمیم لائی جائے، اور انہوں نے جو طاقتوروں کو یہ تسلی دی کہ جی آپ ہمیں پہلے 26ویں ترمیم لانے دیں، پھر ہم 27ویں بھی لے آئیں گے، آہستہ لے آئیں گے، مولانا کو بنا لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، اور جو اس میں بلنڈر ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا صحیح کرنا ہے، تو لہٰذا اب آگے مولانا کو بنانا دوبارہ لازمی ہوگا ان کے لیے۔ اب پہلے جو لوٹے انہوں نے کیے تھے، جو لاپتہ لوگ کیے، وہ تو اب ایکسپوز ہو گئے، وہ تو فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ اب نئے لوٹے کیسے ڈھونڈیں گے، نئے لوگ کس طرح سے ساتھ شامل کریں گے، اس کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب، اب آپ سوچ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور بالکل درست ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب پہلے بھی ساتھ گئے تھے، اب پھر چلے جائیں گے۔ نہیں جناب، اس دفعہ زیادہ مشکل ہوگا۔ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اور ان کی جماعت کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، اور اس میں یہ کہ جی منصور علی شاہ کا ہمیں کہا گیا تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، لیکن یہ اپنی بات سے پھر گئے۔ ایک تو یہ بات کہ اب دھوکہ دیا ہے، پھر ہم نے پی ڈی ایم کے دور کے بھی ان کو دھوکے گنوائے، یہ ان کے اپنے ترجمان نے کہا ہے فضل الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے ان کو وہ دھوکے بھی گنوائے۔ اچھا فرض کیجئے کہ یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی دفعہ بھی دھوکے کھائے تھے، 26ویں بھی دھوکہ ہو گیا، اب 27ویں بھی دھوکہ کھا لیں گے۔ نہیں، فضل الرحمان صاحب کی ساکھ پہلے ہی کافی زیادہ متاثر ہو چکی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کروانے کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ سانپ کا ہم نے زہر نکال دیا، دانت نکال دیے، وہ سانپ تھا، ہم نے دروازہ روک دیا، اور بڑا کچھ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے روک دیا، لیکن جو کچھ ہو گیا ہے یہ بھی عوام کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے یہ تباہی ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تو وہ بھی فضل الرحمان صاحب کے آنے والے وقت میں اور اب بھی یہ ان کے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا یہ سب کچھ، کہ جی آپ ساتھ تھے، آپ بڑے خوش تھے اور یہ سب کچھ ہوا ہے، لہٰذا ان کو اور زیادہ مشکل ہوگی، اور پھر سڑکوں پر فضل الرحمان صاحب کو آنا پڑے گا۔ وکلاء پہلے ہی تیار ہیں، ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں پھر سے تبدیلیاں کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے، وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ فضل الرحمان صاحب ہمیشہ حکومت میں چلے جاتے ہیں، اس دفعہ ارادہ نہیں۔ ایک تو ان کو بھی لگتا ہے کہ حکومت عوامی حمایت کے ساتھ نہیں ہے، پھر یہ حکومت کبھی بھی فارغ ہو سکتی ہے، اور اس حکومت کا ساتھ دینا، اس حکومت میں آنا، وہ اتنی بربادی ہے، اتنی بدنامی ہے کہ پھر آپ ووٹس بھول جائیں، پھر آپ بوٹوں کے سنگ یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یا ساز باز کر کے اور چیف الیکشن کمشنر کو ساتھ ملا کر پھر ہی آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، وہ اتنی آپ کی صحیح نہیں ہوگی، پھر آپ ایم کیو ایم ہی ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں اوقات۔ جو اب ویسے تو نون لیگ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب قاف لیگ رہ گئی ہے، باقی اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ دوسروں کی منت سماجت اور تابعداری کے ساتھ ہی ہوں گے، اور آپ کو اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ تو فضل الرحمان صاحب جب انکار کریں حکومت میں جانے سے، تو لگتا ہے کہ واقعی یہ حکومت میں نہیں جائیں گے، آفرز تو ان کو اب بھی ہوں گی، لیکن اس حکومت کے ساتھ جو بھی جائے گا اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے ہم نے 4 ایم این ایز اور 2 سینیٹرز کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں، جن 5 لوگوں نے ووٹ دیے انہیں پارٹی سے نکالیں گے، بیرسٹر گوہر خان۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں صرف انہی کے خلاف کارروائی ہوگی، جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جن میں زین قریشی صاحب کا بھی نام ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ جن سینیٹرز نے ووٹ نہیں بھی ڈالے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، وہ ڈاکٹر زرقا ہوں یا دوسرے سینیٹر صاحب ہوں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ووٹ انہوں نے اختر مینگل صاحب کے ڈلوا دیے، صرف ان کی جماعت کے۔ اختر مینگل صاحب کی بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں جی میں دبئی چکے آ گیا ہوں، میرے خلاف اب دہشت گردی کا مقدمہ کروایا ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت نے، تو مجھے پہلے بتاتے تو میں آتا ہی نہ، لیکن اب بتائیں میں کہاں ہوں، لاہور آؤں، کراچی لینڈ کروں، کس شہر میں لینڈ کروں جہاں مجھے گرفتار کرنا ہے، وہ تو یہ باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ لیں جی۔ ابھی ان کا خیال ہے کہ نہیں، ابھی بھی جو اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اب پھر میجورٹی آ گئی ہے منصور علی شاہ صاحب کے پاس، منیب اختر کے پاس، تو بینچ ان کی مرضی سے بنیں گے، تو لہٰذا اپنے جو یہ سمجھتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ججز جو ان کے کہنے پر چلیں گے، جس میں امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، اس طرح، تو یہ اب ساتھ میں بھی تعداد جائیں گے کہیں بھی، تاکہ ان کی مرضی کے بینچز بنیں، جو ہو سپریم کورٹ میں اتنی مرضی کا ہو۔
یہ کہیں دائیں ہو جاؤ دائیں ہو جائیں، بائیں ہو جاؤ بائیں جائیں، یہ فیصلہ دینا ہے، یہ کچھ لکھنا ہے تو وہ ہو. جس طرح یہ پہلے بھی فون کروایا کرتے تھے، وہ جج صاحب دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کو فون کر کے کہتے تھے کہ یہ سزا دینی ہے، وہ آڈیوز موجود ہیں، جج صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، یہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے شریف خاندان والے. تو یہ تو فیصلے لکھوانے کے عادی ہیں ججوں کو فون کر کے، ان کا یہ مسئلہ ہے. تو ان کو بہرحال وہ ججز چاہیے یا ان کو قاضی فائزہ جیسے ججز چاہیے، اسی لیے یہ اب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. باقی جناب ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول نے کہا ہے عمران خان کے رہا ہونے کی جو امیدیں تھیں وہ اب قاضی فائزہ کے جانے کے بعد بڑھ گئی ہیں. عمران خان کے قانونی طور پر رہا ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں. یہ انہوں نے پبلک نیوز پہ یہ بات کی ہے، ذرا آپ بھی سنیے. یہ دیکھیے ہونے کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے، اب جبکہ ایک انڈیپینڈنٹ بینچ، خواہ وہ آئینی بینچ ہو یا کوئی اور ہو، جو آئین اور قانون کے مطابق کیسز کو سنے گا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اینک سے نہیں سنے گا یا ان کی اینک سے نہیں دیکھے گا، تو عمران خان صاحب کے قانونی طور پر رہا ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے. اب قاضی صاحب کے جانے سے انصاف ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں، عمران خان کی رہائی کے چانسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں. اب یہ ماہر قوانین کہہ رہے ہیں. یہ بہت دلچسپ خبر ہے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں یہ خبر کمال ہے. حکومت پنجاب نے صوبے میں شراب کی طلب پوری کرنے کا تقاضا کیوں کیا، اس کے حوالے سے ABC اردو نیوز نے رپورٹ بھی شائع کی ہے، وہ بھی آپ کو تھوڑی سی دکھاؤں گا. لیکن یہ دیکھیں خبر سننے کے قابل ہے کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں شراب کی طلب پوری کرنے کا تقاضا کیوں کیا کہ جی پنجاب میں جو شراب کی طلب ہے نا یہ پوری کریں آپ، پنجاب میں شراب کی طلب کو پورا کیا جائے، یہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے. حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں قائم شراب بنانے والی کمپنی کو شراب کی برآمدات روکنے کی ہدایت کی ہے اور کہا کہ پہلے صوبے میں شراب کی طلب پوری کی جائے، یعنی صوبے میں جو طلب ہے وہ ساری پوری کریں، اس کے بعد ہی شراب بیرون ملک برآمد کی جا سکتی ہے. پہلے آپ ہمیں دیں، پنجاب کو دیں، پنجاب کی طلب پوری کریں، یہ حکومت کہہ رہی ہے، اس کے بعد باقی کی باری آئے گی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کا انکشاف سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فنانس کے اجلاس میں ہوا جس کی صدارت سینیٹر سلیم مانوی والا کر رہے تھے. چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا نے کمپنی کے نمائندے کی جانب سے پیش کیے گئے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا کہ کمپنی کا نمائندہ کہہ رہا ہے جی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، پنجاب حکومت کہتی ہے پہلے ہمیں دو، پہلے یہاں کی طلب پوری کرو، یہاں کی ڈیمانڈ پوری کرو. کس چیز کی؟ شراب کی. دیکھیے کیا کمال ہے. اور اسی بارے میں آپ دیکھیں یہ ABC کی رپورٹ بھی ہے. حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں قائم شراب بنانے والی کمپنی کو شراب کی برآمد روکنے کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اچھا یہ بھی سن لے جملہ. حکومت پنجاب نے راولپنڈی شراب کی طلب پوری کی جائے، اس کے بعد شراب بیرون ملک، کہا ہے کہ پہلے صوبے میں شراب کی طلب پوری کی جائے، اس کے بعد شراب بیرون ملک برآمد کی جا سکتی ہے. پہلے جو صوبے کی طلب ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد باہر بھیجی جائے. یہ ہے جناب. اچھا یہ خبر بڑی اہم. PTI سیکریٹری جنرل سلمان اکمل راجہ نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے ہٹا دیا، مختلف واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا. عمران خان سے ملاقات کے بعد اختلاف سامنے آیا تھا اور فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کو بھی نکال دیا گیا ہے. تو یہ کانٹ چھانٹ مسلسل چل رہی ہے، لیکن جو غدار ہوئے، جو لوٹے ہوئے، ان کے خلاف تو خاص ایکشن ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر بھی چیزیں جو ہیں ان کو چلا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ خبر، حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید تبدیلی کا فیصلہ. کمیٹی میں 3 کی بجائے 5 ججز شامل ہوں گے. امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو شامل کرنے کا امکان. تو اب حکومت جو ہے وہ دیکھیں وہ راضی نہیں ہو رہی سپریم کورٹ سے. اتنا کنٹرول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں وکلا نکل رہے، کیوں نہیں قاضی صاحب نکل رہے، تحریک انصاف اکیلی کیوں ہے. تو وقت آئے گا کیونکہ یہ اب پیچھے جا نہیں سکتے. حکومت نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ان کے پاس عوام مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے چوری اور ڈاکہ چھپانا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے چلے جائیں گے. آج نہیں تو کل نہیں تو آنے والے کچھ اور وقت میں مولانا صاحب ہوں یا وکلاء ہوں، ان کو نکلنا ہی پڑے گا اور کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.